اللہ نے عزت نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. بندگی کہتے ہیں اللہ رب العزت کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو. اور جو کام اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف کیے جائیں وہ گناہ کہلاتے ہیں. گناہ انسان چاہے اپنے ظاہری اعضاء سے کرے چاہے باطن سے، جیسا کہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، بد نظری ہے، غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیر اللہ کی محبت ہے. ان تمام گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. جب تک انسان مکمل طور پر گناہوں کو نہیں چھوڑ دیتا اس وقت تک وہ اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا. اور جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو شخص اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں شامل فرما لیتے ہیں. گناہ ہے کیا؟ فرمایا گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے آکاش بیل ہوتی ہے. آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ سڑکوں کے کنارے پر درخت لگے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک بوٹی سی، ایک بیل سی زرد رنگ کی چھائی ہوئی ہوتی ہے، باریک سی، پورے درخت کو اس نے گھیرا ہوتا ہے. آکاش بیل جب وہ درخت پر چڑھ جاتی ہے اور اس پر چھا جاتی ہے تو پھر وہ درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے، اس کے پھل پھول نہیں نکلتے. اسی طرح جس شخص کو گناہ گھیر لیتے ہیں پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں سے نیکیوں کے پھل پھول نہیں نکلتے. گناہ کی مثال حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گناہ کی مثال خارش کی طرح ہے. انسان کو خارش ہو جائے نا تو بندہ ایک دفعہ خارش کرتا ہے تو اس کو لذت ملتی ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے، پھر جب وہ زیادہ کرتا ہے تو زیادہ کرنے کے بعد جب چھوڑتا ہے تو پھر بعد میں جلن ہوتی ہے. فرمایا ایسے ہی گناہ کی مثال ہے، شروع میں تو انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے لیکن پھر آخرت میں جہنم میں جلنا پڑے گا. دنیا کی تھوڑی سی لذت کی خاطر انسان اپنے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کو واجب کر لے، یہ انسان کی بہت زیادہ کم عقلی کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے روحانی لباس پر داغ، یہ گناہ کا داغ اچھا نہیں لگتا. جیسا کہ سفید لباس پہنا ہو تو اوپر کوئی دھبا لگ جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کا جو روحانی لباس ہے یہ گناہوں سے پاک صاف ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا. انہوں نے بتا دیا کہ یہ حق راستہ ہے، یہ باطل راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے. رحمان کے راستے پر چلو گے تو تمہیں جنت میں لے جائے گا اور اگر شیطان کے راستے پر چلو گے تو تمہیں جہنم میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ حق راستہ ہے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں انسان گناہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو سکون ملے، اطمینان ملے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرے اور اس کو سکون مل جائے، یہ چیز نہیں ہو سکتی. ای خیال است و محال است و جنون کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اس کو پھر وہ سوچے کہ مجھے اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے.
اللہ تعالیٰ کی مان کر چلیں گے تو پھر دلوں میں سکون آئے گا، زندگی کے اندر بہار آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، خود تکلیف برداشت کر لیتی ہے، اپنے بچے کو آرام پہنچاتی ہے، خود تنگی برداشت کر لیتی ہے، اپنے بچے کو راحت پہنچاتی ہے۔ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ بلی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، مرغی اپنے چوزے سے محبت کرتی ہے۔ حالانکہ دیکھیں مرغی جو ہے ویسے تو بلی سے ڈرتی ہے، لیکن بلی اگر اس کے بچوں پر حملہ آور ہو جائے تو مرغی اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ اسی محبت اور رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کے اندر، دل کے اندر رکھی ہے اپنے بچوں کے پاس، اور یہ ایک رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی 99 رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، ان کا ظہور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اپنے بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ درس قرآن دیا کرتے تھے، 18 سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تذکرے کرتے رہے۔ جب دیکھا کہ لوگوں کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کے تذکرے کیے، اور ایسے اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کے تذکرے کیے کہ کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے اور بعض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا عبد القادر تو نے میرے بندوں کو مجھ سے اتنا ڈرا دیا کہ وہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ عرض کیا یا اللہ میں 18 سال تک آپ کی رحمتوں کے تذکرے کرتا رہا، جب دیکھا کہ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تو سوچا کہ ان کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد القادر کیا 18 سال میں میری رحمتیں ختم ہو گئی تھی یا تو نے میرے غضب اور قہر کے تذکرے شروع کر دی؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز کو اللہ کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے گناہگار بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور کیسا پیار بھرا خطاب ہے۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ یہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھیں گھر میں باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے نا کسی وجہ سے تو باپ اپنی نسبت بھی ختم کر دیتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس سے کہو مجھ سے بات نہ کرے، اس سے کہو کہ گھر سے نکل جائے، میری نظروں سے دور ہو جائے۔ تو باپ بیٹے سے نسبت بھی ختم کر دیتا ہے، لیکن قربان جائے اس پروردگار پر اپنے گناہگار بندوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ نبی عبادی، میرے بندوں کو بتلا دو، میرے بندوں کو، یعنی یہ کلام کے اندر بڑا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بندے تو میرے ہی ہو، تمہیں وقتی طور پر شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، نفس نے تمہیں بھٹکا دیا ہے، بندے تو تم میرے ہی ہو، آنا تو تم نے میرے در پر ہی ہے۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو بتلا دو انا الغفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اور اگر تم لوگوں نے میری رحمت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر سن لو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، پھر میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائی دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایمان
اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا وہ سجدے کے اندر گر جائے اپنے رب کے سامنے اور قیامت تک پڑا رہے تب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔